قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ قریش مکہ کے بڑے بڑے بوڑھے خمیدہ کمروں والوں جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمارے اتنے ڈھیروں گناہ ہیں، کیسے معاف ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے ملنے کی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ مجھے قرآن پاک میں اور بھی صورتیں عطا کی، لیکن جو خوشی جو مسرت اس آیت کے ملنے پہ ہوئی، دیگر آیات پہ وہ مسرت نہ ہوئی۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے آدم اور ابلیس کا اللہ رب العزت سے ایک مکالمہ بھی ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، اور مفسرین جب کسی آیت کو بیان کرتے ہیں، اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں، تو رتب و یابس اس کے بارے میں جو روایات ہوتی ہیں وہ لے آتے ہیں۔ اس روایت کے اندر جب اللہ رب العزت نے ابلیس و آدم کے سارے واقعے کے بعد ابلیس کو جنت سے نکال دیا، راندہ درگاہ ہو گیا، تکبر کیا، تو ابلیس کہنے لگا آدم کی وجہ سے مجھے جنت میں سے نکالا گیا ہے، اے اللہ آپ نے اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا، اگر آپ مجھے اس کے اوپر غلبہ عنایت نہ کریں گے تو میں تو بالکل ہی خائب و حاصر ہو جاؤں گا، مجھے کچھ تو دیجئے، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں بھی جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا میں بھی اس کو جنت سے نکلوا دوں گا، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ اللہ رب العزت نے کہا میں تجھے اس کے اوپر غلبہ ایسا عطا کرتا ہوں کہ تو اس کو دل کے اندر، دماغ کے اندر، خیالات کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے، مزید عطا کیجئے۔ تو خون کے اندر بھی چل سکتا ہے، مزید عطا کیجئے۔ تو اپنے پیادوں اور شہ سواروں کے ساتھ اس کے اوپر چڑھ دوڑ سکتا ہے، مزید عطا کیجئے۔ آدم اکیلا ہے، میں اکیلا ہوں، آدم کی اولاد ہونی ہے، مجھے اور عطا کیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، آدم کی جتنی بھی اولاد ہوگی اس کے ساتھ تیری ہی صفات والا، تیری ہی فطرت والا ایک شیطان اور کرین کو بھی پیدا کیا جائے گا۔ اب حضرت آدم نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی، اللہ تو نے ابلیس کو اتنا کچھ عطا کر دیا، اگر مجھے کچھ عطا نہیں کرے گا میری تو ساری اولاد گمراہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے آدم کو بھی عطا کرنا شروع کیا کہ تیری حفاظت کے لیے فرشتے ہوں گے، یہ ہوگا، مزید عطا کیجئے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بھر کے لے آئے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ہاں لیکن جو نیکی رجسٹر میں لکھ دی جائے گی اس کو کبھی نہیں مٹایا جائے گا۔ آدم نے کہا مزید عطا کیجئے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت ان کو بھی اس آیت کے باب کے اندر مفسرین نے کہا یہ آیت اس وقت بھی آدم کو اللہ نے پڑھ کے سنائی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آدم پھر یہ بات یاد رکھ، اپنی اولاد کو یہ بات بتلا دے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ دروازہ بند ہو گیا، اب یہ دروازہ کھل نہیں سکتا، دل پہ مہر ہے تو ختم نہیں ہو سکتی، دل پتھر ہو گئے ہیں تو پگھل نہیں سکتے، دل پہ قفل ہے تو کوئی چابی نہیں لگ سکتی، یہ نہیں سوچنا۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ توبہ کی قبولیت کی جو شرائط ہیں 3 معروف ہیں، ویسے محدثین نے 6 تک لکھی ہیں، لیکن ان شرائط کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ کیا اور گناہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس گناہ کی ندامت اور اس گناہ کی معافی کے لیے خلاص نیت موجود ہی نہیں۔ گناہ کی ندامت ہونا ضروری ہے، گناہ کی توبہ تب قبول ہوتی ہے۔ پہلی بات ندامت ہو، افسوس ہو، شرمندگی ہو، اس کے اوپر نادم ہے، ٹھیک ہے اب توبہ کر، اخلاص ہے، ٹھیک ہے اب توبہ کر۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ گناہ جاری ہے اور اللہ سے توبہ کرتا جا رہا ہے، اللہ معاف کر دے، داڑھی کٹواتا ہوں اللہ معاف کر دے، اگلے دن بھی کٹوا رہا ہے، اللہ داڑھی کٹواتا ہوں معاف کر دے، پھر کٹوا رہا ہے، اللہ یہ توبہ نہیں ہے۔ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، ایک عورت بے پرد باغ جناح میں یا کسی پارک میں سوسائٹی میں بے پرد، بے حجاب، بے نقاب
چست لباس پہن کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتی جا رہی ہے. یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ کس گناہ پہ پشیمانی ہے؟ یہ کس گناہ کی ندامت ہے؟ اگر تجھے اپنے دل کے اندر رب کا خوف موجود ہے اور بے پردگی کا احساس تیرے دل میں ابھر آیا ہے تو پہلے پردہ شروع کر، اس گناہ کو چھوڑ. یہ کیا بات ہوئی؟ مثال دے رہا ہوں. انسان نے کو سمجھ آئی کہ شراب پینا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ بڑا گناہ، اللہ معاف کرے معاف کرے، ساتھ ہی شراب کا گلاس پی رہا. یہ عام ایمانداری سے بتائیے یہ گناہ سے توبہ ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے، ٹھٹھا کرنے والی بات ہے. یہ توبہ کا کون سا طریقہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے؟ کسی کو کہا جائے یہ گناہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھے معاف، 1 منٹ بعد وہی گناہ شروع کر دیتا ہے. 1 منٹ کے بعد، 1 سیکنڈ کے بعد وہی گناہ شروع کر دیتا ہے. مثال دے رہا ہوں، کسی کے فہم اور شعور میں یہ بات آ گئی ہے کہ داڑھی کٹوانا گناہ ہے، داڑھی منڈوانا گناہ ہے، آ گئی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، صبح اٹھ کے پھر شیو کر رہا ہے. یہ بھائیو گناہوں سے توبہ کوئی نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے اس گناہ کو نہ ایک تو چھوڑنا ہے، اس گناہ کو نہ کرنے کا ہمیشہ کے لیے مصمم ارادہ ہے. ارادہ ضروری ہے. اگر اس نیت پہ توبہ کی ہے اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، اور نیت یہ ہے یہ گناہ معاف کروا کے کل کو یہ گناہ کر لوں گا، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر نیت یہ ہے اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، میں مرتے دم تک یہ گناہ نہیں کروں گا، کوشش کروں گا، پھر توبہ قبول ہو جاتی ہے. اگر دل میں یہ بھی خیال ہو نا اللہ پوری کوشش کروں گا پھر بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ فلاں گناہ کیا تھا، غیر محرم پہ نظر ڈل گئی تھی، اللہ آج تک جتنی دفعہ غیر محرموں پہ نظر پڑی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا غیر محرم کے چہرے کا طواف نہیں کریں گی یہ نظریں یہ نگاہیں. رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے کہنے کے مطابق ان کے حکم کے مطابق اب یہ نظریں جھکی رہیں گی. کب تک؟ جب تک مرنا نہیں ہے. پھر یہ توبہ قبول ہے، پھر یہ توبہ قبول ہے. لیکن یہ کون سی توبہ ہے؟ ٹی وی لگایا ہوا ہے، غیر محرم دیکھ رہا ہے، کوئی برا سین آ گیا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دیکھتا چلا جا رہا ہے، بے ایمان دیکھتا بھی چلا جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو رہی ہے. یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق ہے. گناہ کو چھوڑنا بھی ہے اور ارادہ یہ کرنا میں نے یہ گناہ ساری زندگی دوبارہ نہیں کرنا. جب یہ ارادہ کرے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی. پھر اگر گناہ ہو جائے غلطی سے پھر بھی معاف ہے، لیکن نیت تب بھی یہ ہوگی کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. اور اس کے اندر جو آخری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے جو گناہ ہیں، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے، اللہ رب العزت سابقہ جن کا حق مارا ہوا وہ معاف کر دے. ان کے پیسے تیرے پاس استطاعت ہے، لٹانا فرض ہے تیرے پاس. وہ جو کل آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ اس کے لیے جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، جو مجبور بے بس بے کس ہو گیا، یا جس کے دینے ہیں وہی نہیں مل رہا، اس کے وارث ہی نہیں مل رہے، اب یہ مجبور ہے، اب یہ اس کے لیے دعائیں کرے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا. حتیٰ کہ محدثین نے تو یہاں تک لکھا جو والدین ناراض دنیا سے چلے جائیں ناراض، تو ان کو منانے کا بھی طریقہ یہی ہے نا، پھر ان کے لیے دعائیں کی جائیں. اب وہ تو چلے گئے ہیں، تو توبہ کی قبولیت کے اندر اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے، میں آج کے بعد کسی سے دھوکہ نہیں کروں گا، تو کیا یہ توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ توبہ تب قبول ہوگی جن کے ساتھ آج تک دھوکہ کیا ہے ان کے پیسے واپس لوٹا دے، تیری توبہ قبول ہے. اگر ان کے پیسے لٹائے بغیر اللہ سے اللہ معاف کرے انسان مذاق کر رہا ہے یا اللہ کو ڈاج کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ آج تک جتنا حرام کھا لیا وہ میرا ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں، وہ تیرا نہیں ہے، تمہارے صرف راس المال ہے، جہاں سے شروع کیا تھا حرام سے قبل صرف اتنے کا حق بجانب ہو، اس کے بعد جتنا حرام اکٹھا کیا واپس کرنا ہوگا، لٹانا ہوگا. پھر توبہ قبول ہے، پھر قبول ہے. اور توبہ کی قبولیت کی یہی شرائط ہے، ایک گناہوں پہ نادم ہو جائے، ایک اس گناہ کو چھوڑے بھی اور پھر آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے. اور اگر حقوق العباد میں سے ہے تو اس کا حق لٹا دے. ہاں
جس کا حق لٹانا ممکن نہ رہے اس کے لیے دعائیں کرے، اور جس کا حق حقیقت میں ادا نہیں کر سکتا اس سے دنیا میں معاف کروانے کی کوشش کر لے، جد و جہد کر لے، صحیح کر لے۔ اگر شہداء کا قرضہ معاف نہیں، قرضہ کسی کا حق مارنا بنیادی طور پہ نہیں ہوتا، قرضہ صرف عارضی ادھار لیا ہوتا ہے واپسی کی نیت کے ساتھ، واپسی کی نیت کے ساتھ لیا ہوا قرض بندہ مر جائے تو حساب کتاب معلق ہو جاتا ہے۔ شہید کا معلق ہے واپسی کی نیت والے پیسے پہ، کھانے کے پیسے کا حساب کیا ہوگا وہ تو ایک الگ باب ہے۔ واپسی کی نیت کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا کہا کرتے، چیک کرو اس نے کسی کا حق دینا تو نہیں ہے، اگر دینا ہے تو تم جنازہ پڑھ لو، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، تم پڑھ لو۔ تو بنیادی طور پہ توبہ کی یہ شرائط ہے۔ اور میرے بھائیوں، توبہ اور استغفار اتنا جلیل القدر عمل ہے، جیسے آپ کے سامنے واقعات رکھ رہا ہوں کہ اگر انسان زنا بھی کر کے آئے اور توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے، اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، چوبے کی بات نہیں ہے، یہ شیطان کا مغالطہ ہوتا ہے کہ توبہ قبول نہیں۔ قاتل کو اللہ رب العزت معاف کر رہا ہے۔ اسی طرح جو بندہ جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، جو 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں نا، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، آپ کو باقی گناہ بھی پتہ ہے، شرک کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بہت زیادہ گناہ ہیں جن کی توبہ لازمی، یقینی اور بدیہی ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کہتا ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ بندہ اگر میدان جنگ سے بھی بھاگا ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہ آپ کو پتہ قرآن پاک کی آیت ہے 3 صحابہ کے بارے میں، جلیل القدر صحابہ، 2 ان میں سے بدری تھے، 2 بدری تھے۔ آپ کو پتہ نا بدر والوں کے مقام و مرتبے کا، حاتب بن ابی بلتہ نے ایک مرتبہ ہاتھ لکھ دیا تھا مکے والے کو، تو حضرت عمر کو غیرت آئی، انہوں نے کہا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن کو اڑا دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، مہلن اے عمر صبر، ہوش، تجھے پتہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو بدر میں شامل ہوا، جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو مرضی عمل کرتے رہیں اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، ذرا صبر کر عمر، صبر کر۔ گویا ایسے عظیم الشان صحابہ سے بھی گناہ سرزد ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ بھی معاف کیے، کس بنیاد کے اوپر؟ توبہ کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہ جو 3 بندوں کے توبہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، یہ بڑا پھاہا ہے، یہ بڑا مرہم ہے بندہ مومن کے لیے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تینوں صحابین میں سے 2 بدری ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں، خود یہ ان کی حدیث ہے بڑی لمبی چوڑی، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت طویل حدیث ہے، طویل حدیثوں میں سے، صحیح حدیثوں میں سے یہ لمبی حدیث ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جتنی خوشحالی میرے پر تھی کسی پہ نہ ہوگی، 2 سواریاں تھیں، 2 سواریاں، پھل پکے ہوئے تھے، باغوں کے لدے ہوئے تھے، اور میرا ارادہ غزوہ تبوک میں جانے کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ جب کسی جنگ میں جانے کا ارادہ کرتے تھے تو بتاتے کسی اور علاقے کا تھے اور جاتے کہیں اور تھے کہ دشمن کو خبر نہ پہنچے۔ اس جنگ میں اعلانیہ بتا دیا کہ جا بھی ہم وہی رہے ہیں اور تیاری بھی سب کرو۔ تو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے، اور سب کو رسول اللہ نے کہا جو تندرست ہے، صحت مند ہے، استطاعت ہے، سب شامل ہوں، یہ فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے رجسٹر تھے، اتنے صحابہ تعداد میں تھے۔ میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کیا پتہ لگنا ہے، میں رسول اللہ جب کوچ کر جائیں گے چند دن کے بعد اپنے گھوڑے دوڑاؤں گا، یہ پھل پک گئے ہیں، یہ فصلیں پک گئی ہیں، مال و دولت ہی انسان کو کئی مرتبہ فتنے کا شکار کر دیتا ہے، یہ ذرا میں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں واڈیاں ہو رہی ہیں، یہ ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں، پھر میں مسجد کی طرف ذرا دھیان کر لوں گا، پھر میں ذرا جہاد کی طرف دھیان کر لوں گا۔ جو چیز جب فرض ہو اسی وقت ادا کرنی چاہیے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک فرض کو اس کے موقع اور محل سے تبدیل کر دیا جائے کسی دوسری وجہ سے۔ خیر انہوں نے کہا کہ میں بعد میں شامل ہو جاؤں گا، بعد میں ہو جاؤں گا۔ قافلہ کوچ کر گیا اور کوچ کرتا گیا، یہاں تک کہ میں سوچتا رہا آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، یہاں تک کہ پتہ چلا جنگ بھی ہوگی، فتح بھی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ میرا پوچھا بھی ہے کعب بن مالک کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا وہ ذرا مال دولت کی فراوانی نے اس کو گمراہ کر دیا، تو معاذ بن جبل نے ان کی حمایت بھی کی تھی کہ ہم نے ان میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ بہرحال اب قافلہ واپس آنا شروع ہو گیا،
اور میرے دل میں وہم وسوسے کہ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر انہوں نے مجھ کو بلا کے پوچھ لیا. میرے دل میں وسوسے آ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کے اندر صرف منافق، بے ایمان، لاغر، مریض لوگ ہی رہ گئے ہیں. اور میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا. جنگ سے پیچھے رہ گیا، جہاد سے پیچھے رہ گیا، یعنی میدان جنگ سے پشت پھیر دی. اور میں ان کو دیکھتا تو اپنے اوپر اور شرمندہ ہوتا گیا. اب شرمندگی کے احساسات اور جذبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ چکے ہیں. اب وہ جو منافق ہیں، جو غلط لوگ ہیں، مریض ہیں وغیرہ، اپنا اپنا رسول اللہ کے پاس ادھر جا کے پیش کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. میں اس وجہ سے نہیں تھا گیا. رسول اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، یہ اس وجہ سے نہیں تھا گیا. پھر آتے ہیں، معاف کر دے. وہ آتے جا رہے ہیں، جھوٹ بول بول کے نجات پائی جا رہے ہیں. میں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا اور رسول اللہ نے پوچھا، ہاں جی کعب صاحب آپ کیوں نہیں تھے گئے؟ کعب بن مالک کہنے لگے، اللہ کے رسول سچی بات بتاتا ہوں، مال و دولت کی فراوانی تھی، باغ پک چکے تھے، سستی کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہے، سستی کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ معلق کر دیا اور لوگوں نے کہا، کعب تو بے وقوف ہو گیا، یہ جو جھوٹ بول بول کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں ان کے لیے رسول اللہ نے مغفرت کی دعا کر دی، تو سچ بول کے اپنے آپ کو پھنسا رہا ہے. کہا میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ جاؤں اور کوئی عذر بیان کر دوں. پھر مجھے ساتھیوں نے بتایا 2 اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، جو بدری صحابی ہیں حلال بن امیہ، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو گیا، اور مرارہ بن ربیع کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے. انہوں نے بھی رسول اللہ کے سامنے آ کے سچ بول دیا ہے کہ سستی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، سستی کی وجہ سے رہ گئے ہیں اور کوئی عذر نہیں. تو ان تینوں کا معاملہ رسول اللہ نے پینڈنگ کر دیا، معلق کر دیا. اب یہ اپنی قصے اور کفیات بیان کرتے ہیں. یہ بڑا رونے والا واقعہ. کعب بن مالک کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا جان بوجھ کے کہ مجھے سلام ہی کر دیں. کبھی میں ادھر سے چہرہ دکھا رہا ہوں، کبھی میں ادھر سے چہرہ دکھا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اعتنائی کر رہے ہیں، بے توجہی کر رہے ہیں. وہ جس لیڈر پہ جان نشاور کرنے والے، جن کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے، وہ منہ پھیرتے تھے، ان کے کلیجے چیرے جاتے تھے. کعب بن مالک رونا شروع ہو جاتے تھے، پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے. ابو قتادہ کے گھر چلے گئے، چچا داد کے گھر. او خدا کے لیے تو میری گواہی دے دے، میں مومن نہیں ہوں، میں ایمان والا نہیں ہوں، میرے پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، میرے سے بول چال بند کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے بات چیت سے بھی منع کر دیا تھا کہ یہ مومن ہو کے، صحابہ ہو کے، اتنے جلیل القدر ہو کے انہوں نے اتنی سستی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو. زمین تنگ ہو گئی. ابو قتادہ کے پاس چلے گئے کہ اللہ کے لیے تو ہی سفارش کر دے. تو کہنے لگے اللہ جانتا ہے، رسول اللہ جانتا ہے، تو میرے سے بات نہ کر. ابو قتادہ چچا زاد بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے. باہر نکلے، شاہ غسان کا خط آ گیا. سنا آپ کے مالک نے، آپ کے سردار نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کی، آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو عزت و اکرام دیا جائے گا. کعب بن مالک نے اس خط پہ تھوکا. تھوکنے سے مراد پھاڑ کے پھینک دیا کہ یہ ایک شیطان کا اور فتنہ آ گیا. پہلے پچھلے گناہ معاف نہیں ہو رہے، پھنسا ہوا ہوں، ایک اور آزمائش آ گئی کہ مجھے بادشاہوں کے ہاتھ آنا شروع ہو گئے کہ ہمارے پاس آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہا 40ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ. بیوی سے علیحدہ کر دیا گیا. بیوی کے ساتھ بھی تعلق ختم کر دیا گیا. حلال کو اللہ رب العزت نے یہ اجازت دی کہ تو بزرگ ہے، تیری بیوی تیری دیکھ بھال کر لے، لیکن تعلق قائم نہیں ہونا. خیر بیویوں کو بھی جب علیحدہ کر دیا گیا، کہا زندگی تنگ پڑ گئی ہم تینوں کے لیے، زمین اپنی فراہی اور وسعت کے باوجود ہم پہ تنگ کر دی گئی، ہم آزمائش کا ایسا شکار ہوئے. لیکن ایک امید کی کرن باقی تھی. جب ساتھیوں سے، صحابہ سے، ابو قتادہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اعتنائی سے مایوس ہو کے میں اپنے گھر میں آیا تو میں نے کہا اب ایک ذات ہی رہ گئی ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ رب العزت ہماری مدد بھی نازل کر سکتا ہے، ہماری توبہ کو بھی قبول کر سکتا ہے، رسول اللہ کے دل میں نرمی بھی پیدا کر سکتا ہے، میرے ساتھیوں کے دل میں نرمی بھی پیدا کر سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تینوں زارو کتار روتے رہے 10 دن زارو کتار روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، ہم سے بہت بڑا جرم ہو گیا، آج کے بعد یہ جرم نہیں کیا جائے گا. 50واں دن آ گیا، یعنی 40 کے بعد 10 دن، 50واں دن آ گیا. ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا، ٹیلے پہ چڑھا، کعب تیری توبہ کو اللہ نے سن لیا. اچھا
جو کپڑے پہنے تھے وہی اتار کے اس کو دیے، نئے کپڑے تیار کر کے پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے آگے بڑھ کے اہلاً و سہلاً کہا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ایک ایسا احسان ہے طلحہ کا میرے اوپر جو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ وہ جو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے مہاجرین کا آپ کو پتا درجہ زیادہ ہے انصاریوں سے، تو مہاجروں میں سے صرف طلحہ تھا جس نے میرا استقبال کیا، باقی اس وقت تک بھی منہ بنائے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور چہرے پہ بشاشت تھی، اور جب رسول اللہ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ اور آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکنا شروع ہو جاتے تھے۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا میری توبہ کی قبولیت کی مجھے خبر مل گئی ہے، کیا آپ نے ہمیں معاف کیا ہے؟ کہا نہیں، آسمان کے رب نے تمہاری برات کی قرآن میں ہمیشہ کے لیے آیتیں نازل کرنی ہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کی توبہ بھی اس کے رب نے قبول کر لی۔ میرے بھائیو، کون سا گناہ ایسا باقی رہ گیا ہے جس کی توبہ اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا؟ اور آپ حیران رہ جائیں، استغفر اللہ کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں، لیکن ہم نے محدود وقت میں اس کو بائنڈ اپ بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ ایک علاقے میں گئے، اس کی مسجد پہ پہنچے تو مسجد بند ہو چکی تھی۔ مسجد کے باہر ڈیرا ڈال لیا، ایک نان بھائی وہاں سے گزرا، اس نے کہا یہ کوئی بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو ساتھ لے کے اپنے گھر آ گیا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں وہ نان بھائی کو میں نے دیکھا، میری خاطر مدارت اس نے بطور بزرگ، بطور اجنبی، بطور مسافر کی، جو مسلمانوں کے اوپر لازم ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا، اکرام کرنا۔ میں دیکھتا ہوں منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد۔ میں نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ کہتا میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، استغفر اللہ صرف توبہ کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے فضائل و برکات اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ انشاءاللہ کل کچھ اس والے سے گفتگو بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ دیکھیں میں منہ میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں۔ کیا کبھی استغفر اللہ کا کوئی نتیجہ بھی دیکھا ہے؟ اب بزرگ تو مسافر ہے، میں تجھے کیا کیا نتیجے بتاؤں۔ میں نے جب سے یہ وظیفہ منہ پہ چڑھایا ہے، چلتے پھرتے زندگی کے اندر جب بھی یہ پڑھ کے رب سے دعا کرتا ہوں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا اتنا مجرب ہے، کہا دنیا کے اندر جب سے کوئی دعا کی ہے ایسی ایک دعا بھی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اچھا ایک دعا رہتی ہے، اب کیوں پڑھتا ہے؟ ایک دعا رہتی ہے، اسی لیے اب پڑھتا رہتا ہوں کہ شاید اللہ وہ بھی قبول کر دے، اور مجھے یقین ہے قبول کر دے گا۔ کیا دعا ہے تیری؟ کہا میری دعا ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر حدیث کا سب سے بڑا امام احمد ابن حنبل کبھی اس کا دیدار ہو جائے، کبھی اس سے ملاقات ہو جائے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا اللہ نے مجھے کان پکڑ کے تیرے گھر میں داخل کر دیا ہے، میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں۔ میرے بھائیو، جس طرح کعب بن مالک نے توبہ کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے یہ کہا تھا نا اللہ کے رسول جس مال نے مجھے بہکایا یہ سارا مال اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہوں، اس وقت رسول اللہ نے ان کو منع کر دیا تھا سارا نہیں کرنا، اگرچہ تجھے مال نے بہکایا ہے لیکن سارا پھر بھی نہ کر، کچھ اپنے پاس رکھ لے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وجہ سے گناہ ہوا ہو ان اسباب کے اوپر بھی غور کیا جائے اور ان اسباب کو بھی کاٹا جائے، تھوڑا کیا جائے۔ یہی کعب بن مالک نے آ کے رسول اللہ کو کہا تھا میرا پورا مال اب اسلام کے لیے حاضر ہے، اس مال کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا، تو رسول اللہ نے پورا قبول نہیں تھا کیا، اس کو کٹ شارٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔